بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الشفا زی ہربل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو فارورڈ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، موٹاپا ایک ایسی نامراد بیماری ہے جو کسی کو لگ جائے تو دیمک کی طرح انسان کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کا جسم وقت سے پہلے کمزور اور لاچار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دن بدن بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے نسخہ کو آپ آزمائیں اور ہمیں ڈھیروں دعائیں دیں۔ یہ نسخہ خاص شاہی نسخے کی طرح کام کرے گا۔ ناظرین، آپ سوچیں گے کہ آپ نے ہماری ویڈیو پہلے کیوں نہیں دیکھی۔ کاش ہم پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے اور آج یہ حالات نہ ہوتے، آج ہمیں اتنے موٹے نہ ہوتے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے گروپوں میں بھی شیئر کریں ہمارا لنک۔ ٹھیک ہے، آئیں آپ کو اب ہم نسخہ کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے کہ آپ بنا نہ سکے یا کچھ کر نہ سکے۔ بہت آسان نسخہ ہے، آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو نسخہ بنانے کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ نسخہ بنے گا کیسے اور اس کی تیاری میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے دوسرا نسخہ کی طرف، اور نسخے میں جو سب سے پہلا انگریڈینٹس آتا ہے وہ ہے ادرک۔ ادرک ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جس گھر میں کھانا بنتا ہے یا ہنڈیاں پکائی جاتی ہے وہاں پہ ادرک کی اشد ضرورت پائی جاتی ہے۔ ادرک کے بغیر ہنڈیا کا ذائقہ نہیں بنتا اور ہنڈیا میں اور بہت سارے معاملات سامنے نہیں آتے اگر ادرک نہ ہو۔ ناظرین، میں تھوڑی سی ادرک کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسکلی اس کا فائدہ کیا ہے اور ہمیں یہ کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ بیسکلی ادرک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انزائم رکھے ہیں، ایسے اپنے کیمیکلز رکھے ہیں کہ جس سے ہمیں بہت سارا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں کی دردوں میں بہت مفید ہے، جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے، خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، پیٹ کو نرم رکھتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، نزلہ، زکام، دمہ، کھانسی میں بہت مؤثر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ پیٹ کو نرم رکھتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ تو بیسکلی یہ گھروں میں جو ہم لوگ ہنڈیا وغیرہ بنتی ہے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں استعمال کرتی ہیں ادرک کا استعمال کھانے میں، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بد ہضمی نہ ہو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے، قبض نہ ہو اور پیٹ میں گیس نہ ہو، پیٹ میں افارہ نہ پیدا ہو جائے، بھاری پن نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح سے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بہت سارے جملہ امراض میں فائدہ مند ہے۔ آپ کو دست لگ جاتے ہیں، اس کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہے۔
جن بعض لوگوں کو ان کا دل خراب ہوتا رہتا ہے، کیا آ جاتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، یا یرقان یا بواسیر کی شکایت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد یہ بھوک کم لگنے کی صورت میں اس کو استعمال کریں، پیٹ کا درد یا پھارا دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ہاضمہ اگر آپ کا درست نہیں ہے، کھانے کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے منہ میں چبا کے کھا لیں، آپ کا ہاضمے کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا اور بہت بہتر کر دے گا۔ آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ درست کر دے گا، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں رہے گی کہ جی آپ کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا یا آپ کو کھانے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ ادرک سے زبان کی میل بھی اترتی ہے اور معدے کی ہزاروں بیماریاں دور ہوتی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ نے مختلف جگہ پہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ معدہ جو ہے وہ 101 بیماری کی جڑ ہے۔ اگر آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ میں بہت ساری بیماریاں پائی جا سکتی ہے، جن کا وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا، فوری طور پہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ انسان کی جیسے جیسے انسان ویک ہوتا ہے ویسے ویسے اس کو بیماریاں اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی ہیں۔ تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے یہ بیماری تو کچھ 6 ماہ پہلے سے ہے یا 1 سال پہلے سے ہے۔ بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ سر درد ہو رہا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ جاتا تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو 2 سال سے مجھے پین ہو رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسا کسی کے ساتھ واقعہ ہو تو بعد میں پتہ چلتا ہے جی برین ٹیومر ہے اس بندے کو، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا بینائی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، ہر چیز کو درست رکھنا ضروری ہے۔ انسانی جسم کو اگر آپ نے فٹ رکھنا ہے تو معدے کو اپنے کو فٹ رکھیں، اور معدے کو فٹ رکھنے کے لیے یہ جو آپ کو نسخہ یا ریمیڈی میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کسی دوست احباب نے، کسی بھائی نے، کسی بیٹے نے ہمیں ایسا نسخہ بتایا جو کہ ہمارے لیے کارآمد ہے۔ یہ ہر وہ شخص کھا سکتا ہے جو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کو بھی بوسٹ کرے گا، طاقت دے گا ہر طرح کی۔ اس میں کوئی ایسی کیمیکل چیزیں نہیں پائی گئی، کوئی سنتھیٹک چیزیں نہیں پائی جائیں گی بنانے میں، نسخہ بنانے میں، جس میں کہ وقتی طور پہ آپ کو طاقت ملے، آپ کے جسم میں ہلچل ہو، اور اس کے بعد پھر آپ ویک ہو جائیں یا ڈل ہو جائے۔ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میری مائیں، بہنیں یا وہ حضرات جو موٹاپے کا شکار ہیں یا جن کو بہت ساری پرابلمس ہیں معدے کی، وہ اس نسخہ کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو چند ہی دنوں میں، چند ہی دن نہیں بلکہ 2-4 دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو وہ دن میں 1 دفعہ استعمال کرے، عام روٹین میں استعمال کرے، صبح نہار منہ لے لے، رات میں لے لے، جیسے مرضی استعمال کر لے، لیکن وہ 1 دفعہ استعمال کرے، کیونکہ یہ جسم کو، آپ کے خون کو جو ہے پتلا بھی کرے گا، اور خون کا دورانیہ جو ہے وہ تیز کرے گا، بڑھائے گا، تو آپ کا بلڈ پریشر مزید بوسٹ نہ کرے، اس لیے آپ اس کو دن میں 1 دفعہ استعمال کریں۔ اور جو کہ ہائی بلڈ پریشر یا ہارٹ کے پیشنٹ نہیں ہے، وہ اس کو دن میں 2 دفعہ ضرور استعمال کریں اگر اس کا رزلٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، بتاتا چلوں کہ پیٹ کی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں ویسے تو پتہ نہیں چلتی، لیکن یہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ جب اس کو استعمال شروع کریں گے، اس کے استعمال میں، تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، وہ سب کو رفع کرے گا، اور آپ کو صحت یابی، تندرستی بھی دے گا۔ اچھا ناظرین، ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، جن لوگوں کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا مفید ہے، اس کے ریگولر استعمال جو ہے، کہ جن لوگوں کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو ادرک اگر وہ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو ان کا جو پانی ہے، پیٹ کے اندر پانی ہے، وہ سارا خارج ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ بھی آپ کو نارمل سا میں بتا دیتا ہوں، بیسیکلی میں اس پہ ایک ویڈیو بھی بنا کے شیئر کروں گا آپ سب دوستوں سے۔ ادرک کا پانی نکال کے
تو وہ مریض کو پلایا جائے، کیونکہ یہ پیشاب آور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی پیشاب کے رستے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، انتڑیوں میں جتنی سوزش ہوتی ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی میں ایک ویڈیو بنا کے بھی ڈالوں گا کہ اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، کس وقت ہونا چاہیے، اور اس کو مزید کیسے استعمال کیا جائے گا، مزید بہتر بنا کے میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے مختلف کیٹیگری میں ویڈیوز لانا ہلکی پھلکی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری جتنی ابھی تک ویڈیو آئی ہیں ان نسخہ جات سے ہیں، ان چیزوں سے ہے جو کہ گھروں میں عام پائی جاتی ہیں۔ کوئی مہنگی، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہمیں بازار سے اسپیشلی لانی پڑیں یا زیادہ پیسے خرچ کرنا پڑیں۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے نسخہ جات کو استعمال کریں، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ ہمارا رزلٹ کیا ہے۔ ویسے تو رزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آپ کو میں اس کا طریقہ بتاتا چلوں۔ آپ نے ادرک لینا ہے 100 گرام، 150 گرام یا 200 گرام آپ ادرک کو لیں اور اسے دھوپ میں سکھا لیں۔ اس کو اتنا کہ سکھا لیں کہ وہ پیسنے کے قابل ہو جائے۔ جب ناظرین ادرک پیسنے کے قابل ہو جائے تو اس کو اچھے طریقے سے، خشک ادرک کو اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور پاؤڈر اس طریقے سے بنائیں کہ بالکل پاؤڈر کا مطلب یہ کہ بالکل باریک ہو جائے۔ اتنا باریک کر لیں جیسا کہ یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک باؤل کے اندر اس کا ادرک پاؤڈر رکھا ہے۔ ویسے تو بازار سے بھی مل جاتے ہیں جی مختلف کمپنیز کے۔ تو اگر آپ اس نسخہ کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ گھر میں بنانا پڑے گا۔ بازار کے جو ان کے پاؤڈر ہے وہ استعمال میں نہیں آئیں گے، چونکہ یہ سارے سنتھیٹک پائے جاتے ہیں، مختلف کیمیکلز وغیرہ سے تیار کیے جاتے ہیں، تو ان کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ بیسکلی تو ہم نے اس کا رزلٹ لینا ہے، نہ کہ ہم نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خوشبو یا لینے کے لیے کہ ہم نے یہ ادرک کا پاؤڈر استعمال کیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ تو ہمیں خوشبو وغیرہ نہیں چاہیے، ہمیں رزلٹ چاہیے۔ تو رزلٹ کے لیے ہمیں ناظرین یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح والا وہ لیں ادرک، اور اسی کو ہم سکھائیں۔ سکھانے کے بعد ہم اس کو پاؤڈر فارم میں لے کر آئیں۔ تو جب ہم پاؤڈر فارم میں لے کے آئیں گے تو وہ ہم اپنے پاس سیکیور رکھیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاؤڈر فارم کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، اس میں اور ہم نے کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسرے انگریڈینٹس کی طرف کہ وہ آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے اور کیسے استعمال کیا جائے گا۔ آئے چلتے ہیں دوسرے انگریڈینٹس کی طرف۔ دوسرا انگریڈینٹس ہے جی لہسن۔ لہسن جو ہے ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، اور میں آپ کو لہسن کا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ لہسن بیسکلی ہے کیا۔ ویسے تو لہسن پاکستان کے بے شمار کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یقیناً بیشتر افراد کو اس جڑی بوٹی نما سبزی کی بیشتر فوائد کے بارے میں علم نہیں، جیسے غیر متوقع طبی فوائد۔ تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک جڑی بوٹی ہے لیکن سبزی نما ہے اور سبزیوں میں استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے آپ کو میں ابھی بتاؤں گا بھی اس کے۔ تو اگر آپ بھی ان افراد میں سے ہیں تو لہسن کے یہ چند حیران کن فائدے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ زندگی میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ لہسن کھانوں کو خوش ذائقہ بخشتا ہے، خوش ذائقہ بناتا ہے، ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، دمے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کے پھیپھڑوں میں خرابی ہو جاتی ہے، بیسیکلی دمے کی اصل جڑ جو ہے وہ پھیپھڑے ہے، پھیپھڑوں میں کوئی بھی طرح کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بڑے فائدہ مند ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کو دور کرتے ہیں. اکثر اوقات گھروں میں پایا جاتا ہے بہت سارے لوگ کا ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو لہسن کا استعمال رکھتے ہیں. تو ناظرین لہسن کے استعمال جو ہے پاکستان میں لہسن دو طرح کا پایا جاتا ہے. ایک کو چائنا میڈ بولا جاتا ہے اور ایک کو دیسی بولا جاتا ہے. تو جو اس نسخہ کے لیے استعمال ہوگا لہسن وہ ہے دیسی والا. آپ نے دیسی والا لہسن لینا ہے، نہ کہ آپ چائنا والا لہسن لیں. دونوں کی تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیسی لہسن جو ہے وہ بڑا فوری کام کرنے والا آپ کا جڑی بوٹی ہے. تو آپ اس کو دیسی والے کو استعمال کریں. چھیلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت سے آگے کچھ نہیں ہے جی. تو دیسی لہسن کا آپ استعمال کریں. تو میں جیسے بتا رہا تھا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر میں بڑا مفید ہے. ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کا خون جو ہے وہ بیسیکلی یہ پتلا کرتا ہے اور اسے گاڑھا نہیں ہونے دیتا، اور اس کے لیے بڑا یہ فائدہ مند ہے. اس کا ریگولر جو استعمال ہے، اور یہ نہار منہ لینا چاہیے. اگر آپ ہائی بلڈ پریشر یا دل کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں. جوڑوں کے درد کے لیے بڑا مفید ہے. معدے کے بہت سارے مسائل کو، بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے. خارش جن لوگوں کو پڑ جاتی ہے یا خارش شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک ریسیپی ہے، اس کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے تو پھر استعمال کیا جاتا ہے. موٹاپے کو دور کرتا ہے جی. آپ کے جسم میں فالتو چربی، فالتو رطوبات، فاسد مادے اکٹھے نہیں ہونے دیتا اور ان کو آپ کے جسم سے پکانے کے راستے خارج کرتا رہتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ جی، لہسن کے استعمال سے سرطان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. سرطان کی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ لہسن جو ہے اگر ہم عام روٹین میں اس کا ہم استعمال شروع کر دیں، خالی نہار منہ کھانا شروع کر دیں، تو کم از کم یہ ہمیں 55 سے 60 ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہمیں یہ محفوظ رکھ سکتا ہے، جیسے دل کا امراض، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، دمہ، معدہ، سانس کا پھولنا، ریا، بادی امراض جو ہے، بلغم ہے، جوڑوں کا درد ہے، پسلیوں کا درد ہے، اور بے شمار بیماریاں ہیں جن کا ذکر کیا جائے. تو یہ وہ کامن بیماریاں میں نے بتائی ہیں جو کہ ہم لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور ہم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ناظرین یہ اس کے جو ہے آپ کو جیسے بتایا کہ اس کو استعمال میں لانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے آپ نے. تو ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہمارے گھروں میں مچھروں کا اٹیک ہو جاتا جی، مچھروں کا سیزن آ جاتا ہے. جیسے پھلوں کا، سبزیوں کا سیزن ہے، ویسے مچھروں کا بھی سیزن ہے. تو اگر آپ اس کی لہسن کی پیسٹ بنا کے ہاتھوں اور پیروں کو لگا لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی سنتھیٹک لوشن یا کوئی ایسی چیز لا کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے فکر ہو کے سوئیں. آپ کے نزدیک مچھر پھٹکے گا بھی نہیں، کیونکہ مچھر کو اس کی خوشبو جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہے. مچھر اس سے کوسوں دور بھاگتا ہے. مچھر، کھٹمل، یعنی ایسے بھی انزائم اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزوں میں رکھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، تو اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی. اگر اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں خرابی نہیں ہے. اس کے یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر چیز میں اس کے کرشمے رکھے ہیں. اور نہار منہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ بڑے مثبت اثرات پائے جاتے ہیں. مثبت تبدیلیاں آپ کے جسم میں رونما ہو جاتی ہیں. روزمرہ کھانوں کے استعمال میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. آپ کو میں جتنی اس کے متعلق بتاتا جاؤں وہ طریقے یا وہ چیزیں بہت کم ہے. تو ناظرین میں آپ کو نسخہ کے بقیہ معاملات کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جیسے آپ نے ادرک کو لینا ہے تو آپ نے اس کو خشک کر لینا ہے. خشک کرنے کے بعد اس کو پاؤڈر فارم میں لے آنا ہے. اسی طرح دیسی لہسن لینا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم مقدار ہوں گی. ادرک اور لہسن سیم ہم مقدار میں ہوں گے،
جب آپ ان کو سکھا لیں گے، سوکھنے کے بعد آپ نے ان کو ہم مقدار لینا ہے وزن میں، کہ 100 گرام لیتے ہیں تو ادرک اگر 100 گرام ہے تو لہسن بھی 100 گرام ہو، اگر ادرک 200 گرام ہے تو لہسن بھی 200 گرام ہو۔ آپ نے ان دونوں کو لے کے، ہم مقدار لے کے، اور ان کا صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنا کے آپ نے کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے، تاکہ اس میں جو بھی اگر آپ گرائنڈر وغیرہ پہ بناتے ہیں یا کسی مکسر میں بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس میں نمی آ جائے گی گرم ہونے کی وجہ سے۔ جب مسالہ پیسا جاتا ہے یا کوئی چیز کیا جاتا ہے تو چکی سے جس وقت باہر نکلتا ہے، کوئی بھی چیز چکی میں جب پیسی جاتی ہے یا پاؤڈر کی جاتی ہے تو اس میں ہلکی سی نمی کی شکایت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ آپ کی دوائی بنی ہوئی خراب نہ ہو۔ اس کو آپ نے کچھ دیر کے لیے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے، تاکہ اس میں اگر کوئی نمی ہے یا کوئی اور معاملات ہے تو وہ دور ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین کرنا کیا ہے، بڑا آسان حل ہے، صرف تھوڑی سی دقت ہے اس کو بنانے میں اور اس کو کرنے میں، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ آپ ہمیشہ دعائیں دیں گے اس کے متعلق۔ آپ نے ناظرین دونوں کو لینا ہے، پیس لینا ہے۔ پیس لینے کے بعد آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہیں، لیکن مقدار ہم وزن رکھنا ہے، دونوں کو ایک جیسا آپ نے وزن میں رکھنا ہے۔ آپ نے ان کی گولیاں بنانی ہے، اور گولیوں کے لیے آپ کو تیسرا انگریڈینٹ جو چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بغیر گولیاں نہیں بنے گی۔ آپ تیسرے انگریڈینٹس میں پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شہد کا بھی۔ ناظرین بہتر حل تو یہ ہے کہ آپ شہد کا استعمال کریں، کیونکہ شہد میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، اور یہ بھی انسانی صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ آپ اس کو کسی بھی حالت میں استعمال کریں، یہ آپ کو فائدہ ہی انشاءاللہ دے گا۔ تو ناظرین آپ اس کو شہد میں حسب مقدار دونوں چیزوں کو، ادرک لہسن کے پاؤڈر میں آپ حسب ضرورت شہد ملائیں۔ شہد ملا کے اس کو گوندھ لیں، ایسے گوندھ لیں یا ایسے بنا لیں جیسے آٹا گوندھ لیا جاتا ہے، تو آپ اس کی گولیاں بنا سکیں، اس کی گولیاں بنا سکیں جو کہ آپ استعمال کریں گے۔ اچھا ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ دونوں چیزوں کو مکس کریں، ادرک لہسن کے پاؤڈر کو، اور اس میں حسب ضرورت شہد ملائیں۔ شہد ملانے کے بعد شہد اس طریقے سے ملائیں کہ وہ گوندا جائے لیکن سخت حالت میں رہے، اور اس کی گولیاں بنا لیں۔ گولیاں بنانے کے بعد اس کو گولیوں کو الگ الگ رکھ کے تو ان کو دھوپ میں سکھا لیں، یا چھاؤں میں رکھ کے اس کو سکھا لیں تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ تو جب گولیاں خشک ہو جائیں تو آپ ان کو کسی بوتل یا کسی جار میں محفوظ کر لیں، اور کوشش کریں کہ 1 مہینے کی خوراک سے زیادہ نہ بنائیں۔ دوبارہ آپ تازہ بنا کے، جب آپ کو ضرورت ہو آپ تازہ بنا کے دوبارہ سے استعمال میں لے آئیں اس کو۔ تو میں ناظرین آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین آپ نے اس کو بنانے کے بعد، گولیاں بنانے کے بعد آپ نے سیو کر لینا ہے، کسی محفوظ کر لینا ہے کسی جار میں، اور ہر صبح نہار منہ 1 گولی آپ نیم گرم پانی سے یا تازہ پانی سے آپ استعمال کریں، اور روزانہ استعمال کریں۔ اور روزانہ کے استعمال سے آپ کو یہ خود بتائے گا کہ میرا جادوئی نسخہ کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ تو ناظرین آپ اس کو مسلسل اگر آپ اس کا استعمال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں فالتو چربی وہ پانی کی طرح پگھلنا شروع ہوگی۔ آپ کے جسم کا پھول جانا یا بڑھ جانا ضرورت سے زیادہ، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کا موٹاپا ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کے پیٹ میں جو گیس جمع رہتی ہے
یا جمع ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا معدہ جو کھانا بعض لوگوں کا ہضم نہیں ہوتا، سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے معاملات بن جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا استعمال روزانہ کا استعمال ہے، آپ روزانہ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن استعمال کیا یا 2 دن استعمال کیا تو بعد میں آپ استعمال نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، آپ نے اس کو ریگولر استعمال کرنا ہے۔ ریگولر استعمال سے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، میرا نسخہ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو میرا نسخہ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، جو بھی ایسی تکلیفات میں مبتلا ہیں لوگ، ان سب کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس نسخہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بات، ہم اپنا خیال تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا رب کے علاوہ کوئی خیال نہیں رکھتا۔